اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی آواز کو ہم ایمان والوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انکار کرتا ہے ہم ان تک تلاوت کی آواز کو نہیں پہنچنے دیتے ہیں، نہیں پہنچاتے۔ اس آیت سے مفسرین نے استدلال کیا ہے اور واقعے کو نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ام جمیل اور ابو لہب کو خبر ملی کہ قرآن میں ہماری مذمت کی گئی ہے، ہماری بے عزتی کی گئی ہے۔ تو ام جمیل نے ایک پتھر لیا اور وہ لے کر خانہ کعبہ چلی آئی، اور یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے صحابہ کرام کو۔ بغل میں صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں اور ادھر دیگر بھی صحابی بیٹھے ہیں، سامنے بھی صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کا درس چل رہا ہے۔ اتنے میں یہ عورت پہنچی اور سوال کیا، اے صدیق اکبر، آپ کے وہ صاحب کہاں ہیں؟ آپ کے وہ ساتھی کہاں ہیں؟ آپ کے وہ پیغمبر کہاں ہے؟ صدیق اکبر نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ اس عورت نے کہا کہ ہماری مذمت کی گئی ہے، قرآن کریم میں ہماری بے عزتی کی گئی ہے، اس لیے اگر وہ مجھے مل جاتے ہیں تو نعوذ باللہ میں اسی پتھر سے ان کو مار دوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت آپ تو سامنے بیٹھے ہیں لیکن اس عورت کو دکھا کیوں نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے صدیق اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے آنکھ کے اوپر پردہ فرما دیا تھا، اس لیے اس عورت کو ہم نظر نہیں آئے۔ دیکھیے حضور بیٹھے بھی ہیں، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، دیگر صحابی بیٹھے ہیں، سب لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن حضور اس عورت کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بچانے پر آتا ہے تو بچا دیتا ہے، اور اگر بچانے پر نہ آئے تو مار بھی کھلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو آزماتے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی آزمایا، نبیوں کو بھی آزمایا، ولیوں کو بھی آزمایا، صحابہ کو بھی آزمایا، اسی طرح نبی کی امت کو بھی آزمایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے، حضور کے راستے پر چلنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرما دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے حضور کی باتوں کا انکار کر دیا، اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی اگر ہم نے زندگی نہیں گزاری ہے تو دنیا کے اندر بھی دھکے کھائیں گے، اور آخرت میں بدرجہ اولی دھکا ہمیں کھانا ہی ضرور پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان اگر ہم رکھیں تو مضبوطی کے ساتھ ایمان رکھیں، فسفسے ایمان والے ہم نہ بن جائیں، کھوکھلے ایمان والے ہم نہ بن جائیں۔ اللہ کو پیور چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔